کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دکھ بھری کہانی لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے بھی یقیناً سوشل میڈیا پہ سکرولنگ کرتے ہوئے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ سرگودھا میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور یہ ایک ظلم کی انتہا ہے، جاہلیت کی بھی انتہا ہے۔ یعنی کہ درندہ صفت لوگ بن چکے ہیں کہ ان ظالموں نے کیا کیا۔ ایک بچی ہے، چھوٹی سی 7 سالہ بچی، وہ اپنے گھر سے چینی لینے کے لیے نکلتی ہے، ساتھ ہی کریانہ کی دکان تھی، وہاں پہ جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ گھر والوں کو تشویش لاحق ہوتی ہے کہ بچی ہے، کہاں گئی ہے۔ جب فوٹیجز دیکھی جاتی ہیں، CCTV کیمراز کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اور کہیں نہیں گئی، اسی دکان میں گئی اور وہیں سے واپس ہی نہیں آئی۔ تو جب پولیس آتی ہے، چھان بین ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی ہے، اس بچی کے ساتھ۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں یہ درد بیان کر سکوں۔ یہ تو وہ جانتا ہے جس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے، یا وہ جانتا ہے جو قوم کا درد سینے میں رکھتا ہے۔ اللہ نے سب کو بیٹیاں دی ہوئی ہیں، سب کے گھر میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی ہیں۔ کوئی حیادار آدمی اس طرح کر سکتا ہے، کوئی عزت دار آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں بحیثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس نہج پہ اس لیے پہنچی ہے کہ ان کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم کی تربیت ٹھیک طرح سے ہو، دیکھو چوریاں تب ہوتی ہیں جب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد خط غربت سے نیچے زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے، ان کے پاس وسائل جو ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اشارہ نہیں ہوتا، تو وہ زندہ رہنے کے لیے پھر چوریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ شادیاں لیٹ ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ جہیز ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جہیز خرید سکیں، یا بچیوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ بچیوں کو جہیز دے سکیں، تو بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی ہمارے سوسائٹی میں آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، یہ چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن ایک ایسا نظام بن چکا ہے، ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ زنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، نکاح جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو اس وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ دیکھو، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہی زکوٰۃ جو ہے، اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ دی جائے تو کوئی غریب نہیں رہے گا، لیکن لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ عشر ہے، عشر جس طرح صحیح معنوں میں عشر دینا چاہیے، لوگ عشر نہیں دیتے۔ اسی طرح سے صدقہ و خیرات کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے جس طرح ادا کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرتے۔ مستحق جو لوگ ہیں ان تک مال پہنچتا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے سفید پوش ہوتے ہیں تو ان تک مال پہنچتا ہی نہیں ہے، اور بھکاریوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس تنزلی کا شکار کیوں ہوئی ہیں، ہم درندہ صفت کیوں بن گئے ہیں، اور ہماری غیرت جو ہے کیوں جواب دے گئی ہے۔ تو دیکھیں، جب تک مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعے رونما ہوتے رہیں گے، اور پتہ نہیں کتنی بیچاری بچیاں جو ہیں وہ اس ظلم کی بھینٹ چڑھتی چلی جائیں گی۔ وقتی لوگوں کو سزا ہوگی، طاقتور ہوں گے تو بچ جائیں گے، لیکن اس ناسور کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جو ہے اس ناسور کو جڑ سے ختم نہ کیا جائے، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں جو ہے بہتری نہیں آ سکتی۔ ہاں، ادارے جو ہیں، چاہے ہمارے سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، مدارس ہوں، ان سب کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے قوم کی تربیت پہ فوکس کرے۔ آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ تربیت پہ فوکس کرنے کے بجائے پیسے پہ فوکس کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے صرف بھاری بھرکم فیسز لے لی جاتی ہیں، لیکن کوئی کردار نہیں بنایا جا رہا۔ اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس حوالے سے اگر کہا جائے تو غفلت کا شکار ہیں، کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، وہ بھی دوپہر کے وقت۔ تو بالکل بھی نہیں بھیجنا چاہیے۔ آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، مطلب آپ کی اولاد ہے تو آپ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس وقت جا رہے ہیں، کس دکان پہ جا رہے ہیں۔ 5-7 منٹ کی بات ہوتی ہے، آپ خود چلے جائیں، اکٹھا سامان لے آئیں، تھوڑا مطلب کچھ آپ لائے عمل بنائیں، بچوں کی تربیت کریں، صحیح معنوں میں بچوں کو سکھائیں، ایتھکس، مینرز،
ٹھیک ہے، رویے بچوں کو سکھائیں، اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ مطلب یہ چیزیں گھر میں اگر آپ اڈاپٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معاشرے میں جو ہے بہت جلد تبدیلی آئے گی۔ ادارے جو ہیں چاہے وہ اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، مدارس ہوں، تو وہ بھی اس میں بڑا کی رول پلے کر سکتے ہیں، اور پھر معاشرے میں باقی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی اس میں جو ہے انوالو ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے نکاح کو آسان بنائے، اور زنا جو ہے یا اس کے اڈے جو ہیں یا اس قسم کے جتنے بھی دھندے ہیں تو ان سب کو ختم کیا جائے، اور اس پہ بڑی کڑی نظر رکھی جائے، سخت سزائیں دی جائیں تاکہ لوگ ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کریں۔ اور ہاں یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو بھی سخت سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ لیکن بہتر جو ہے پالیسی ایسی بنائی جائے، ایسی پالیسی بنائی جائے، ایسی صورتحال یعنی کہ کریٹ کی جائے کہ لوگ اس طرف جائیں ہی نہیں۔ لوگ اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا ماحول بنایا جائے کہ لوگ اس طرف جائیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں، جب تک وجہ پہلے تو معلوم کرنی چاہیے، جب تک وجہ معلوم نہ ہو مسئلے کا حل اس وقت تک نہیں نکالا جا سکتا۔ تو وجہ کیا ہو سکتی ہے، پھر اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ تھنک ہونا چاہیے، پھر جو ہے اس وجہ کا جو ہے اس مسئلے کا جو ہے حل نکالنا چاہیے اور سدباب کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے بہتری آ سکتی ہے۔